تو یاد رکھو، قربانی بذات خود اللہ کی ایک عبادت ہے جو صدقات و خیرات سے یہ عبادت ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس میں حکمت کیا ہے اتنا مال ضائع کرنے میں؟ اس میں حکمت وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کو ذبح کروانے میں حکمت تھی، کیونکہ یہ انہی کی سنت ہے جو ہم زندہ کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیوں دیا گیا بیٹے کو ذبح کرنے کا؟ اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے، ہم تو پھر بھی دمبا گائے ذبح کر رہے ہیں۔ آج کل جو لوگ قربانی کے خلاف ہیں ان کو تو ابراہیم علیہ السلام کے عمل پہ ہم سے بھی زیادہ اعتراض ہونا چاہیے جتنا اعتراض ہمارے عمل پہ ہو رہا ہے۔ یہاں تو پھر بھی گائے دمبے کو ذبح کرتے ہیں، اور انہیں حکم کس بات کا تھا؟ بولو بھائی، بیٹے کو ذبح کر دیں۔ اس حکم کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ اس حکم کی لاجک یہی ہے کہ اللہ کے کسی حکم کی اگر لاجک سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس حکم کو کر گزرو، یہی حکمت ہے اس میں۔ قربانی کے حکم میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی اللہ کے محبوب بننے کے لیے بغیر سمجھے اس عمل پر اپنے آپ کو ابھارو، اور اللہ کے حکم کی حکمت اگر سمجھ میں نہیں بھی آتی تو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لو اور اپنا غلام ہونا اور اللہ کا بندہ ہونا ثابت کر دو۔ غلام حکمتیں نہیں پوچھا کرتا، غلام یہ دیکھتا ہے کہ مجھے حکم کس بات کا دیا جا رہا ہے۔ اگر غلام حکمتیں پوچھنا شروع کر دے اور چونو چرا شروع کر دے تو پھر ایسے غلام سے مالک کو محبت نہیں ہوتی۔ شیطان اور فرشتوں میں یہی فرق ہے۔ شیطان کو اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کو بھی حکم دیا، فرشتوں نے کر لیا، حکمت نہیں پوچھی اللہ سے کیوں۔ شیطان کو حکم دیا، شیطان نے کہا کیوں، اس کی لاجک کیا ہے؟ وائی، انگلش میں، شیطان کو انگلش نہیں آتی تھی ورنہ وائی کہتا۔ شیطان کو حکم دیا، اس نے کہا کیوں بھائی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے۔ اگر تو نے حکم دینا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں تو تو مجھے مٹی سے بناتا، اس کو آگ سے بناتا۔ اسے جس میٹیریل سے بنایا گیا ہے وہ کمتر ہے، پاؤں میں روندا جاتا ہے، اور مجھے جس میٹیریل سے بنایا گیا وہ اعلیٰ اور برتر ہے، اس میں تپش ہے، اس میں جلال ہے، آگ۔ لم اقل لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس مخلوق کو تو نے بدبودار گارے سے بنایا ہو میں اس کے سامنے جھک جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ حکم میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے پھر اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ آج شیطان بیٹھ میں تجھے سمجھاتا ہوں، تیری سمجھ میں اس کی حکمت نہیں آ رہی، میں پھر سمجھاتا ہوں۔ اللہ سمجھا بھی سکتے تھے کہ دیکھ تو اگر آگ سے بنایا ہے تو تجھے بھی تو میں نہیں بنایا، خود سے تھوڑی بنایا تو۔ ایک چیز بھیک میں ملی ہو، ایک فقیر کو آپ نے کرولا خرید کے دے دی کہ ذرا چکر لگا کے آجا سڑک پہ، اب وہ گاڑی پہ جا رہا ہے، آپ نے اس کو ہاتھ دیا، وہ کہہ رہا نہیں میں نہیں رکتا کیونکہ میں کرولا میں بیٹھا ہوں، تم پیدل ہو، تو آپ کیا کہیں گے یہ کرولا تو نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے یا میں نے دی ہے تجھے؟ میں چاہوں تو اس سے لے لوں اور تو بلبوسی گدھے پہ دھومنا شروع کر دے۔ جو چیز کسی کو بھیک میں ملی ہو اس پہ وہ فخر نہیں کیا کرتا۔ ملا نصیر الدین نے ایک دفعہ اپنی قمیض کسی سیاستدان کو پکڑا دی، مشہور واقعہ ہے، میں ابھی اس کو چھیڑوں گا نہیں، پھر وہ موضوع کہیں اور نکل جائے گا۔ بھیک میں جو چیز انسان کو ملی ہو اس پہ انسان فخر نہیں کرتا۔ اللہ سمجھا سکتے تھے کہ شیطان بیٹھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تمہیں اگر آگ سے بنایا تو میں نے بنایا، تم خود سے تھوڑی بنے، اسے اگر مٹی سے بنایا تو میں نے بنایا۔ دلائل بہت دیے جا سکتے تھے مگر اللہ نے دلائل نہیں۔ اللہ نے ایک بات پوچھی، استکبرت، کیا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس لیے سجدہ نہیں کر رہا؟ شیطان نے کہا ہاں، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے حکمتیں بیان نہیں کی، فرمایا فخرج منہا انک رجیم، میرے دربار سے نکل جا، آج سے تو میری رحمت سے دور ہو گیا ہے، مردود ہو گیا ہے تو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور ہمیشہ میری لعنت تجھ پہ برستی رہے گی قیامت کے دن تک۔
فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ سے حکم کی وجہ نہیں پوچھی، لہذا فرشتے اس وقت بھی اللہ کے مقرب اور آج بھی اللہ کے مقرب۔ جو انسان اللہ کے حکم کے معاملے میں شیطان کے راستے پر چلے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور، اور جو فرشتوں کے راستے پر چلے گا وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں تو ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کیوں، اگر ذبح ہی کروانا تھا تو بیٹا مجھے دیا کیوں؟ آج تک تو کبھی کسی کو تو نے حکم نہیں دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام یہ اشکال کرتے، پھر اللہ اس اشکال کا جواب دیتے، کیا ابراہیم میرا مقصد ہے تجھے آزمانا؟ تو ابراہیم پھر یہ اشکال کر سکتے تھے، اے اللہ آزمائش کے اور بھی تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، تم مجھ سے روزے رکھوا لے، سمجھ مجھ سے اپنی راہ میں جہاد کروا لے، اور پہلے کم آزمائشوں سے گزرا ہوں میں، آگ میں پھینک دیا تھا مجھے تیری خاطر، اپنے خاندان کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، پورا خاندان، اپنے ملک اور وطن کو چھوڑا، پھر ارض بیابان میں آ کے اپنی بیوی کو ڈال دیا میں نے، نہ گھاس نہ پانی، تیرے حکم پہ۔ اتنی آزمائشوں کے بعد بھی مزید کسی آزمائش کی ضرورت ہے کیا؟ اور اگر پھر مزید ضرورت ہے کہ تجھے اطمینان نہیں ہوا کہ میں تیرا خلیل ہوں، تیرے احکامات کی بجاوری کرتا ہوں، تو اور بھی تو بہت سارے طریقے تھے۔ اتنا محبوب بیٹا جس کی تو نے خود ہی بشارت دی تھی، پہلے خود ہی تو نے بشارت دی تھی، بشارت کیوں دی تھی، خوشخبری کیوں سنائی تھی اگر ذبح کروانا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ سارے اعتراضات کیے جا سکتے تھے۔ اور آج کا کوئی انسان ہوتا تو ابراہیم تو اعتراض نہ کرتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب اسے پتہ چلتا نا کہ اللہ نے حکم دیا تو جا کے سمجھاتا۔ دیکھیں اللہ کے نبی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حکم دیتے وہ کرتے چلے جاؤ، یہ کیسا ہے؟ آج کل تو انسان کو دلائل کے بڑے طریقے آتے ہیں، آج کل جو مفکرین پڑھے لکھے ہیں ایسے گھما پھرا کے باتیں کرنا جانتے ہیں، بہت مختلف ٹیکنیکل طریقوں سے بات کو سمجھانے کا طریقہ آتا ہے آج کل۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں کیا، یہ دیکھا کہ یہ حکم ہے کس کا۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جب اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو ریگستان میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، بیابان زمین میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، تو وہ بار بار پوچھتی ہے کہ آپ مجھے یہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ دودھ پیتا بچہ میری گود میں اور آپ مجھے ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر اماں ہاجرہ نے صرف اتنا پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں یا اپنی طرف سے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے۔ فرمایا بس پھر ٹھیک ہے، اذن لا یغیرنا، پھر مجھے یقین ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بیوی بھی ایسی ہے، پہلے زمانے کی بیویاں بھی بڑی اچھی ہوا کرتی تھی۔ آج کل اگر مرد دین پہ چلنا شروع کرے تو سب سے بڑی رکاوٹ اس کی راہ میں اس کی بیوی بنتی ہے، اکثر و بیشتر۔ ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا، اکثر و بیشتر۔ نہ داڑھی رکھنے دے گی، نہ اسے نماز پڑھ، جہاد تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کرنے دے کہ تو جا وہاں جا کے شہید ہو۔ ایسی بیگمات تو آج کل مارکیٹ سے بالکل ہی شارٹ ہو گئی۔ لیکن اماں ہاجرہ نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اذا لا یغیرنا، صحیح بخاری کی حدیث، پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، بس اتنا کافی ہے۔ انہوں نے حکمتیں نہیں پوچھی کہ اگر اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں تو اللہ سے پوچھ تو لے کہ ایسا اللہ حکم دے کیوں رہا ہے، کوئی وجہ تو ہوگی۔ قربانی دلوانی ہے تو پہلے بھی کم قربانی تھی، اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ کھائیں گے اللہ سے کہو کہ ہاں کچھ چشمہ ہی پیدا کر دے، کوئی دریا پیدا کر دے، پہلے دریا ہو جائے، چشمہ ہو جائے، کوئی گھاس پھوس ہو جائے تو پھر ہم جا کے رہ لیں گے وہاں۔ لیکن یقین تھا جس خدا نے حکم دیا ہے وہ خدا ہمیں ضائع نہیں کرے، بس۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے، خواب دکھائے جاتے ہیں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے خواب وہی نہیں ہوتے، یاد رکھیں، اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتے ہیں خیالات۔ انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یوم عرفہ کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے، عرفان سے پہچاننا کہ خدا مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ بغیر کسی چونو چرا کے بچے کو بتایا،
بچے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے باپ، اللہ نے جس بات کا آپ کو حکم دیا آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بچے کی عمر اتنی ہے کہ ابھی انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنا شروع ہوا ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی یہ قربانی پسند آئی اور اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم جانوروں کو ذبح کرو، اور جب کسی مفکر کے دل میں یہ خیال آئے یا وہ اعتراض کرے تم پر کہ اتنا پیسہ غریبوں کو کھلایا جا سکتا ہے، تو اسے کہو کہ تم شیطان کے بندے ہمیں نہ بناؤ، ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں میں سے ہیں، ہمارا رب ہمیں جس بات کا حکم دے گا ہم اس حکم کو کر گزریں گے۔